السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو کس طرح کے رمضان آپ سب کے جا رہے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب کے ماشاءاللہ بہت اچھے رمضان جا رہے ہوں گے۔ تو بس اس خاص رمضان میں مجھے خاص دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی بہن کو، میرے ہسبینڈ کو خاص طور پہ، تاکہ جو ان کا کام ہے کچھ لگ سکے۔ تو میں تو ہر اس میں دعا میں، ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ جس مقصد کے لیے میرے ہسبینڈ سعودی عرب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ مقصد کو بھی جلدی سے جو ہے نا وہ پورا کر دے۔ ماشاءاللہ سے عمرہ تو انہوں نے کر لیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دفعہ ضرور عمرہ کرے۔ تو میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور جاؤں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چوپر، یہ میری ایک سسٹر نے مجھے نا دیا تھا گفٹ میں۔ اور ہنسی کے لیے یہ بات بتاؤں کہ آپ کی بہن کو یہ لگانے ہی نہیں آیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے اس کے سارے بلیڈس دیکھے کہ میں سیٹ کر لوں، میرے سے سیٹ ہی نہیں ہوا۔ خیر پھر میں نے دھو کے نا واپس رکھ دیا، کیونکہ ایک سسٹر نے مجھے اتنے پیار سے دیا تھا تو میں نے اس کو بڑے اس سے رکھا ہوا ہے۔ تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما آپ پھر وہی چھری سے پیاز کاٹتی ہیں، اتنا کام ہوتا ہے آپ کا پیاز کاٹنے کا تو آپ چھری سے ہی کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے استعمال ہی نہیں کرنے آئے، میں نے اتنی دفعہ دیکھی، اس کے جو ساتھ سلپ ملتی ہے اس میں بھی میں نے دیکھا، سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ دیکھوں گی کوئی مجھے ویڈیو مل جائے، کیونکہ آج کل میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا۔ سحری کے بعد پھر نماز، اور اس کے بعد پھر میں لیٹ جاتی ہوں، پھر زینیہ اٹھ جاتی ہے۔ بھی زینیہ کی روٹین ایسے ہے، وہ 7:30 بجے تک اٹھ جاتی ہے، پھر میں نے اس کو ناشتہ کروانا ہوتا ہے۔ پھر میرا ہوتا ہے کہ میں نا گھر کے جتنے کام ہیں صفائی کے میں خود کر لوں جلدی سے، کیونکہ پھر میں 8:30-9 بجے نا صفائی کر کے فارغ ہو جاتی ہوں۔ پھر میرے کام ہوتے ہیں آرڈرس کے، اور کبھی میرے آرڈرس کا کام نہیں ہوتا تو میں ہاسٹل کا کام بھی کرتی ہوں، تاکہ میرا ہاسٹل کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ٹماٹر میں تو کھائی تھی، ٹماٹر اتنے صحت مند ٹماٹر آئے ہوئے ہیں نا جو گلتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی۔ یہ تو لیے تھے، میں سبزی والے سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے جو ہے پیاز وہ درمیانے سائز کا دیا کرو، اور ٹماٹر جو ہے نا وہ بھی چھوٹے سائز کے دیا کرو۔ اور ماشاءاللہ اس نے نا صحت مند ٹماٹر ڈال دیے نا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اور آپ کو لوگوں کو ایک گڈ نیوز یہ بھی سناؤں کہ میں نے زینیہ کا جو ٹیسٹ دلوایا تھا نا وہ ماشاءاللہ اس نے ڈن کر لیا ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے تو ماشاءاللہ اب اس کا ایڈمیشن ہوگا تو عید کے بعد یہ اسکول جائے گی۔ تو ماشاءاللہ ہسبینڈ بھی میرے کل جو ہے روزہ رسول پہ گئے تھے، اور آپ لوگوں کے لیے خاص دعائیں کی جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کے لیے، پوری جو ہے نا امت کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ اللہ ہم سب کو بھی لے کے جائے، اور جنہوں نے میرے سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمام ان کی جو ہے نا دلی خواہشات وہ پوری فرمائے، ان کو بری نظر سے بچائے، ان کے بچوں کے لیے ان کا صدقہ جاریہ بنائے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نا ضرور لے کے جائے عمرے پہ اور حج پہ، جو بھی استطاعت رکھتا ہو۔ تو بالکل میں بھی بس یہی دعا کرتی رہتی ہوں، اور ہر نماز میں اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو یہی ہوتی ہے ہر مسلمان کی خواہش نا، سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے۔ بس میں کچن میں جب آ جاتی ہوں نا تو بس میرا کام اور کام۔ میری اکثر نند کا میسج آ جاتا ہے تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہتی ہوں کام اور کام ہی کیا ہے، ہم نے کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے سے آرڈر بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نے افطاری کا اپنا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں میرے روزے ماشاءاللہ اتنے جو ہے نا بیزی ہو گئے، کیونکہ میں نے افطاری بھی بنانی ہوتی ہے، ہاسٹل کی بھی میں کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ نہ کروں، چھٹی نہ لوں، کیونکہ 5-6 آرڈرس میرے نکل ہی جاتے ہیں بریانی کے، اور کچھ آرڈرس ہوتے ہیں جو میں نے بانٹنے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ یہ بھی کر دوں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو بھی مجھے آرڈر دیتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے، تو آپ بس میرے اسی طرح ساتھ دیتے رہیں، اور بس میرے لیے ضرور لازمی دعا کیجیے گا کہ میرے جس مقصد کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کریں۔ اور میرے ہسبینڈ کے لیے ظاہری بات ہے میں نے ان کو بڑے اس سے بھیجا ہے باہر، اور ظاہر بات ہے آپ کا جو کل احساسہ ہوتا ہے نا وہ آپ لگاتے ہیں، اور اسی میں بھیجتے ہیں کہ چلیں والد صاحب سیٹ ہو جائیں تو بچوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کام ہو جائے، تو اللہ کے حکم سے تو جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی ماشاءاللہ تک پڑھ لے گا، تو اس کو بھی میرا ہے کہ میرا تو اپنا ہی بھی بہت زیادہ ہے کہ میں خود ساتھ چلی جاؤں سعودی عرب، اپنے بچوں کو لے کے وہیں شفٹ ہو۔ میں اپنی ایک سسٹر ہے بہت اچھی یوٹیوبر ہے، میں ان کی اکثر ویڈیو دیکھتی ہوں، تو سلمہ، وہ اپنی ویڈیو میں دکھاتی ہیں جاتی ہیں روزہ کھولنے، اور ماشاءاللہ سے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اسی طرح دسترخوان بچھاؤں اور سب کے لیے افطاری بنا کے لے کے جاؤں اپنے بچوں کے ساتھ،
اور جتنی میری اس سے ہو سکے میں سب مسلمان بھائیوں کے لیے افطاری بنا کے لے کے جاؤں. میرا بڑا دل کرتا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے, مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. تو بس یہی ہوتا ہے, ہر انسان کی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے. تو خیر ابھی تو میں نے جو ہے بریانی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے, اور بس قورمہ بنانی, باقی تو کام آپ کے جھٹ پٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ دنوں سے یہ ہو رہا تھا, میں اپنے بچوں کو کہی تھی پکوڑے اور کھا کھا کے نا انسان کی وہی روٹین ہو جاتی ہے, اب نہیں بناؤں گی آج میں سینڈوچ بنا کے دوں گی آپ کو. تو میں نے اپنے لیے تو لائٹ سی ہی افطاری بنائی تھی, کیونکہ اب ماشاء اللہ سے بس 4 ہی ہوتے ہیں گھر میں, زینہ تو چھوٹی ہے, 3 ہم بڑے ہیں. تو ہم نے کھانے کا اتنا ہمیں نہیں ہوتا, کیونکہ میرے اپنے ہسبینڈ جب ہوتے تھے نا میں ان کے لیے زیادہ کھانا بناتی تھی. اور جب ہم جوائنٹ فیملی میں سارے تھے, سب مل کے رہتے تھے دیور وغیرہ, تو میں تب کھانا بناتی ہوں. لیکن اب ہم بچے اور میں ہی ہوتی ہوں, تو ہم لوگ بس اللہ کا شکر ادا کر کے نا جو بنا لیتی ہوں, بس بچے بھی وہی کھا لیتے ہیں. کوئی زیادہ لمبا چوڑا میں نہیں کرتی. تو چاول بنا کے بھی نا میں افطاری تو میری ایک سسٹر نے مجھے کہا ہم نے قورمہ بانٹنا ہے. میں کہا ضرور انشاءاللہ میں قورمہ, آپ کا قورمہ ضرور بانٹوں گی, کیونکہ میں خود چاہ رہی ہوں کہ مجھے سالن کا کوئی آرڈر ملے. تو ایک روٹین کو بندہ کرتے کرتے نا, لیکن الحمدللہ میں محنت سے نہیں گھبراتی. مجھے سارا دن بھی آپ کچن میں رکھیں نا, میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے سارے کام کر لیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے, یہ میری عادت ہے. میں گھر کو بھی اور بچوں کو ساتھ اپنے کام کو لے کے نا بڑے ٹائم ٹیبل سے چلتی ہوں. تو میرا یہ ہوتا ہے گھر بھی صاف ستھرا رہے, بچے بھی رہیں, بچے بھی سامنے. میں نے اس لیے یہ پریفر کیا ہوا ہے, میرا جو کچن کے سامنے والا کمرہ ہے نا, یہیں پہ میں نے سامنے ٹی وی لگوایا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچے سامنے بھی جو بھی دیکھ رہے ہو نا, میں سامنے ہی دیکھتی رہوں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک ماں ہونے کی اس پہ میرا بھی فرض ہوتا ہے کہ میں بچوں کو دیکھتی رہوں. اس لیے مجھے گھر بیٹھ کے کام کرنا یہ بڑا اچھا لگا, کیونکہ آپ کے سامنے ایک تو بچے بھی رہتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ بچے کیا کرتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں کچن میں جب کام کر رہی ہوتی تو میری ایک نظر کمرے میں ہوتی ہے, ایک نظر میری کچن میں ہوتی ہے, ایک نظر میری زینیہ پہ بچوں پہ اسی طرح چلتی رہتی ہے. تو الحمدللہ. تو ابھی دیکھیں میں نے چاول جو ہے نا وہ میں منگوا لیتی ہوں, جیسے 2 دن بعد چھوڑ کے 3 دن بعد چھوڑ کے میں 5 کلو منگوا لیتی ہوں چاول, تاکہ نا بچوں کو روزے میں بار بار جانا نہ پڑے. کیونکہ جو ہمارے گھر سے دکان تھوڑی سی دور ہے, تو پھر روزہ ہوتا ہے, پھر مجھے بھی ہوتا ہے کہ بچے میرا پھر آرڈر بھی بانٹنے جاتے ہیں, پھر میرے اسٹال بھی لگاتے ہیں. پچھلے سال تو 2 سال تو میں خود جاتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ, لیکن اب میرے پاس اسٹالر نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں, میں نے کہا انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا نا تو ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں گے کہ ہمیں نا یہ تھیلے میں لے کے جانا نہ پڑے اسٹال لگانے. اس دفعہ ہمارے پاس تھیلا ہے, اس میں ہم جا کے نا ایک جگہ پہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر میں بول دیتی ہوں کہ آ کے اپنا آرڈر لے لیں. تو کچھ لڑکے ہیں جو میرے سے رمضان میں بریانی خاص طور پہ لیتے ہیں, تو 1-2 کا میسج بھی آیا کہ آپ اب بریانی نہیں لگاتی. تو میں نے کہا نہیں میرے بچے آتے ہیں. تو ان کو یہی تھا کہ وہ اسٹالر لے کے آتی ہیں, تو اسٹالر ہی ایک میری پہچان بنی تھی میری بیٹی کی, تو وہ ہوم میڈ بریانی کے نام سے. تو اس دفعہ نا وہ اسٹالر نہیں ہے میرے پاس, جن کی تھی میں نے ان کو واپس کر دی. تو اب یہ ہے کہ بچے نا ایک تھیلے میں لے جاتے ہیں. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ جتنا میں بنا لیتی ہوں کہ بس نکل جائے, کیونکہ بچوں کو افطاری کے بعد جانا نا پھر ڈبل کام. میں اپنا لالچ کروں کہ نہیں کوئی بات نہیں افطاری کے بعد بھی آپ دے آؤ, لیکن مجھے احساس ہوتا ہے بچے میرا جو ہاسٹل کا ہے وہ بھی سارا کام کرتے ہیں, مطلب میرا سادہ سودا وغیرہ وہ لا کے وہ بھی دیتے ہیں, پھر پڑھائی بھی ان کی, پھر وہ بانٹنے بھی جاتے ہیں, پھر ہاسٹل کی بھی میں ذمہ داری ڈال دوں زیادہ. پھر مجھے بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی بس اب افطاری کے بعد تو بچے نہیں جائیں گے, جتنے مرضی کوئی آرڈر کرے تو میں پہلے ہی گروپ میں کر دیتی ہوں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا فون جو تھا نا وہ نان پی ٹی اے تھا, اور جب میرے ہسبینڈ لے کے آئے نا جب باہر ہوتے تھے تب میرا فون چل رہا تھا. ابھی کچھ 1-2 مہینے ہوا ہے میرا فون بند ہو گیا, اس میں صرف واٹس ایپ چلتا ہے, اور واٹس ایپ بھی وہ والا چلتا ہے کہ جو گھر کا یوز کرتے ہیں, مطلب سم والا ڈیٹا نہیں اس میں چلتا. پھر مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں سے رابطہ کرنے کا, کیونکہ میری سم ہی نہیں آن ہوتی, اور صرف گھر میں جب میں ہوتی نا وہ نیٹ پہ واٹس ایپ صرف چلتا ہے. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ بچوں سے رابطہ کیسا کیا جائے, میں ان کو کیسے بتاؤں کہ کو آرڈر دینا. پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر جہاں سے ہم نیٹ ہمارا کنیکٹ ہوتا ہے نا کسی شاپ سے, جب پیسے نکلوانے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے بھی بچے نا نیٹ کنیکٹ کرتے ہیں, پھر میسج کرتے ہیں کہ آپ ان کو بول دیں کہ وہ آ جائیں. تو پھر یہ بھی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ نا. تو پھر میں کہتی چھوڑو
تو پھر میں نا ان کو میسج کر دیتی ہوں کہ افطاری سے پہلے جس نے آرڈر لینا ہے، بچے یہاں کھڑے ہیں، ایک لوکیشن ہے وہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ وہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ لے لیں جا کے. تو جو بچ جاتی ہیں پھر بچے لے آتے ہیں. پھر میں اسٹوری پہ لگا دیتی ہوں اگر کسی نے وہ کروانا ہوتا ہے، جیسے 1-2 باکس بچ جاتے ہیں تو وہ آپ میری سسٹر اور بہت اچھی ہیں بہن بھائی جو وہ ڈسٹریبیوشن کروا دیتے ہیں، تو پھر مجھے نقصان نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے. تو ابھی میں کافی دنوں بعد نا سینڈوچ بنا رہی ہوں. جب سے رمضان آئے ہیں نا، میرے ہاسٹل کے سینڈوچ تو اب نہیں بن رہے کیونکہ اب وہ اس دفعہ روٹین چینج ہے. اس دفعہ ماشاء اللہ میرے آرڈرس بھی ہیں، دوسرے آرڈرس بھی ہیں، ہاسٹل کے بھی ہیں، تو میں نے نا سینڈوچ کا بھی ختم کر دیا تھا. لیکن آج بچوں کے لیے نا میں نے سینڈوچ بنائے. کچھ 1-2 چکن کی بوٹیاں تھیں، 4 تھیں میرے پاس، میں نے ان کو بوائل کر لیا. اور یہ بھی میری انہی سسٹر نے مجھے دیا ہے ہینڈ چوپر. یہ بڑا کام کا آتا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن یہ شکر ہے میرے بڑے کام آتا ہے. میں نے ہری مرچی اور پیاز اس میں ڈال کے چاپ کر لی. ابھی میں نے نا کانٹے کی مدد سے میں نے جو ہے نا چکن کا ریشو کیا ہے، لیکن میں اس مشین میں ڈال کے نا پھر اس کو ایک دفعہ پھر کر لوں گی. بڑے باریک ریشو ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا بڑا کام آسان ہو گیا. تو میں نے بیٹے کو کہا، بڑے چھوٹے والے کو، کہ یہ میں سارا مٹیریل بنا رہی ہوں تو سینڈوچ میں آپ نے نا سارا کچھ لگا کے نا رکھ دینا ہے. تو میں نے پھر یہ ہے میں بنا لوں گی سینڈوچ میکر میں. میں نے ایک لڑکی کو افطاری بھی دینی ہوتی ہے. ویسے میں منتھلی کرتی نہیں ہوں، میرا منتھلی ہوتا نہیں کیونکہ ایک بندہ نا باؤنڈ ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہیں جانا بھی ہو تو پھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک لڑکی نے بڑے دل سے ریکویسٹ کی تو میں نے پھر ان کو منع نہیں کیا. تو ان کو میں نے افطاری بھیجنی، مطلب ان کا ایک ٹائم کا کھانا میں دیتی ہوں. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نا یہ نہیں کرتی کہ ہاں وہ اتنے مجھے پیسے پے کرتی ہیں تو میں اسی حساب سے ان کو کھانا دوں. میرا دل اتنا ہوتا ہے کہ میں ہر زیادہ سے زیادہ دوں. ابھی ان کا روٹی سالن ہوتا ہے، لیکن جب سے ماشاءاللہ رمضان آیا نا، میرے پاس جو بھی ہوتا ہے نا، میں سب جو بھی بناتی ہوں گھر میں اپنے لیے بناؤں. جو بھی میرا کھانا ہوتا ہے، کھانا بھی ہو، اور سینڈوچ جیسے میں بنا رہی ہوں، سوئیاں بنا رہی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو نا یہ جتنا بھی ہے نا جو گھر میں بنائی، جو ہم خود کھا رہے ہیں، تو میں ان کو بھی دوں. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ آپ بہت اچھا نا کرتی ہیں. ورنہ تو آپ کسی دکان سے بھی لیں نا تو وہ آپ کو اتنی چیز دیتے ہیں 200-300 کی جتنے ان کو مناسب لگتا ہے. لیکن آپ تو میرے نا زیادہ ہی مجھے کر دیتی ہیں تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں کھانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، کھانا انسان اپنے قسمت کا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لینا تو یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں نے سینڈوچ آج ان کو دوں گی. اور ساتھ میں نے سوئیاں بنائی تھیں. تو بریانی میں نے زیادہ ہاسٹل کی بھی میری تھی نا، تو میں نے اس میں سے ایک باکس ان کو بریانی کا دیا، ساتھ رائتا سلاد. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. تو پھر مجھے فیڈ بیک بھی دیکھتی ہیں، بڑی دعائیں بھی دیتی ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ میرے بچے اور میری بیٹی جو ہے نا، دیکھیں اپنے بھائی کے ساتھ ننھے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ آرڈر پیک کروا رہی ہے، اور میرے بچے میرے ساتھ کام کرتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکیلی کام نہیں کرتی، اور میرے بچے ماشاءاللہ سے میری ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اور ماشاءاللہ جنہوں نے بھی یہ آرڈر تقسیم کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کو خوب ساری ترقی دے، بری نظر سے بچائیں. اور بس میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے خاص دعائیں کیا کریں اس مہینے میں. اور یہ دیکھیں سارے آرڈر میرے پیک ہو گئے. اور یہاں پہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی افطاری بنا رہی ہوں. تو یہاں پہ میرے سینڈوچ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں. گرما گرم سینڈوچ میں نے اسی ٹائم رکھے تھے جب مجھے پتا ہے کہ بس رہ گئے ہیں افطاری میں. تو بس میں اب ان کو سینڈوچ کو کٹ کر رہی ہوں. اور بس اب دسترخوان بھی جو ہے میں لگا دیا ہے. یہ دیکھیں کیچپ، سب چیزیں، کیچپ اور ان چیزوں کے بغیر تو دسترخوان سجتا ہی نہیں ہے. یہ لائٹ سے افطاری ہم نے کی. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں.